اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبد الواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ دوستو، ہماری خاص پیشکش اسلام کیا کہتا ہے میں ہم بات کریں گے اسلام میں عورتوں کی اہمیت کیا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے عرب کے لوگ شرم کے مارے لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے۔ قرآن شریف میں بھی اس کے بارے میں یوں بیان آیا ہے کہ زندہ درگور کر دی جانے والی لڑکیوں کے بارے میں انہیں زندہ دفن کرنے والوں سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم میں انہیں قتل کیا گیا۔ پیدا ہونے والی بچی نے کیا ایسی خطا کی تھی؟ خدا نے جسے دنیا میں جینے کا حق دے کر بھیجا اسے قتل کیوں کر دیا گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لعنت کو ختم فرمانے کے لیے بڑے ہی پیارے انداز میں لوگوں کو سمجھایا کہ جو شخص اپنی بیٹی کو زندہ دفن نہ کرے اسے اپنے لیے توہین نہ سمجھے، اسے بیٹے سے کم نہ سمجھے، اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس بشارت کو سننے کے بعد عرب طبقے میں کافی تبدیلی آئی۔ لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی پیدا ہوئی لڑکیوں کو قتل کرنا چھوڑ دیا۔ تو آقا نے ایک اور خوشخبری سنائی کہ جس کے گھر 2 لڑکیاں پیدا ہوئی اور گھر والوں نے ان کی پرورش اچھے ڈھنگ سے کی، انہیں اچھی تعلیم دی اور جوان ہونے پر ان کی شادی کرا دی، تو وہ میرے اتنے قریب رہیں گے۔ یعنی اتنا فرماتے ہوئے آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کا اشارہ فرمایا، مطلب بالکل قریب رہیں گے۔ آقا نے فرمایا کہ اگر گھر میں کھانے پینے کی کوئی چیز بچوں کے لیے لاؤ تو پہلے بیٹی کو دو، پھر بیٹے کو دو۔ کسی بھی حال میں بیٹی کو بیٹے سے کم مت سمجھو۔ جو آدمی اس کے خلاف کرے گا قیامت میں اس کی زبردست پکڑ ہوگی، مطلب قیامت کے دن اس کے اس کام کی سزاؤں کا اعلان کیا جائے گا، جو سزائے بہت ہی دل دہلانے والی ہوگی۔ اسی طرح اسلام سے پہلے والدین کی جائیداد میں عورتوں کا حصہ نہیں تھا۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی حصہ مقرر فرمایا۔ قرآن شریف میں ان کے حصوں کا بیان بڑی تفصیل سے آیا ہے۔ اس کی روشنی میں عورتیں اپنے والدین کی جائیداد اور بیویاں اپنے شوہروں کی جائیداد میں حصہ دار مقرر کی گئی۔ اس قانون کے نازل ہونے سے پہلے مرنے والے کا مال دبا لیا کرتے تھے۔ اسلام نے یہ بھی تعلیم دی کہ مرنے والوں کی اولاد اگر نابالغ ہو اور اپنے حصے کی جائیداد و مال کی حفاظت کرنے کے قابل نہ ہو تو خاندان کے لوگ اس کی حفاظت کریں اور قابل ہو جانے کے بعد انہیں سونپ دیں۔ اسی طرح لڑکیوں کی شادی کے بارے میں ان کی رائے و منظوری کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ بنا لڑکیوں کی رضامندی کے ان کے والدین کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ بیٹی کی شادی ان کی مرضی کے بنا کر دیں۔ لوگ پہلے بیوہ عورتوں سے شادی کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیوہ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرما کر اس برے دستور کو بھی ختم کر دیا۔ حالانکہ آپ 25 سال کے تھے اور وہ 40 سال کی تھی۔ آپ نے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بار بار تاکید فرمائی اور فرمایا کہ تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو۔ آقا نے اسلام میں عورتوں پر ایک بڑا احسان کر کے انہیں سماج میں بڑی عزت بخشی اور انہیں قابل احترام قرار دیا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے کی خوشخبری سنائی۔ بڑے خوش نصیب ہے وہ حضرات جو بیٹی، بہن، بیوی، ماں وغیرہ جیسی ہستیوں کی قدر کرتے ہیں اور ان کا حق ادا کرتے ہیں۔ ہم سبھی کو چاہیے کہ عورتوں کی عزت کرے، انہیں عزت کی نظر سے دیکھے، ان کا احترام کرے۔ اگر ان پر کوئی ظلم ہو رہا ہے تو اس کے خلاف آگے آئے۔ ضروری نہیں ہے کہ عورت کسی مذہب کی ہو۔ اگر کوئی مصیبت میں ہے تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ان کی مدد کرنے کے لیے ہمیشہ آگے رہے۔ آج کی اس خاص پیشکش میں بس اتنا ہی۔ اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے اسلام سے متعلق کوئی اور معلومات کو لے کر۔ تب تک کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبد الواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔